اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قیام اللیل میں پڑھے گئے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو یار، پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو، ایک جگہ ایسے ایڈجسٹ رہنا، آگے پیچھے جو ہے. حضرات گرامی، قیام اللیل میں پڑھے گئے چوتھے پارے کے مطالب کا خلاصہ پیش خدمت ہے. پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بر کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. بر کسے کہتے؟ بر کہتے ہیں اللہ تعالی کے حقوق کی کامل ادائیگی. اب مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے حقوق کی کامل ادائیگی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرے. اسی لفظ بر سے عربی میں ایک لفظ آتا ہے بار. بار کہتے ہیں اس لڑکے کو جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو، یعنی اپنے والدین کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہو. اور اسی مادے سے ایک صفت اللہ کی ہے بر. اللہ کی ایک صفت ہے بر، وہ بر ہے. یعنی جو شخص اللہ کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہے اللہ اس کو کامل بدلہ عطا فرمائے گا، اس وجہ سے وہ بر ہے. اور کامل بدلہ کیا ہے؟ جنت. لہذا یا بر کا ترجمہ یعنی اس کا لازمی معنی جنت بھی لیا جا سکتا ہے. یعنی اب یوں ترجمہ ہو سکتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب، پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. در حقیقت یہاں یہودیوں کے اوپر چوٹ کی گئی ہے، تعریض کی گئی ہے. یہودیوں کے ہاں بھی دینداری تھی، لیکن وہ دینداری رسمی تھی.
اور جہاں رسمی دینداری ہوتی ہے وہاں نیکی کے تھوڑے بہت کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جہاں رسمی دینداری ہوگی وہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہوگا۔ رسمی دیندار کہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے؟ وہ لوگ جو حقیقی دیندار ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس حقیقی دینداری ہوتی ہے، وہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتے ہیں۔ گویا انفاق مال محبوب فی سبیل اللہ کو ایک معیار اور کسوٹی بنا دیا گیا، رسمی دینداری اور حقیقی دینداری کو پرکھنے کے لیے، کہ اگر کسی کو یہ دیکھو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کر رہا ہے تو حقیقی دیندار ہے، اور جو شخص اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا وہ رسمی دیندار ہے۔ چونکہ یہود بڑے بخیل واقع ہوئے تھے، ایک ڈھیلا جیب سے نکال کر کے اللہ کی راہ میں دینا ان کے لیے پہاڑ گزرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معیار قائم کر کے ان کی رسمی دینداری کا بھانڈا چوراہے کے اوپر کھول دیا، پھوڑ دیا، اور یہ حقیقت بے نقاب ہو کر کے سامنے آ گئی کہ ان کی دینداری محض رسمی دینداری ہے، حقیقی دینداری ان کے اندر نہیں ہے۔ لہذا اگر حقیقی دیندار بننا ہے تو اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرو۔ بخاری اور مسند احمد میں ایک روایت اس طرح آئی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ انصاری بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروحا ہے، میں اس باغ کو بہت محبوب رکھتا ہوں، پورا باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بڑے متعجب ہوئے، آپ بڑے حیران ہوئے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا مال رابح، مال رابح، ارے یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا نفع بخش مال ہے۔ زبان وحی ترجمان سے یہ جملہ نکلنا مال رابح، ارے یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، اس کا مطلب اس باغ کی قیمت اس وقت بھی بہت ہی زیادہ رہی ہوگی۔ کہا کہ اللہ کے رسول اب میں نے تو اسے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اس کا صحیح مصرف کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جو اعزاء اور اقربا غریب ہیں انہیں یہ باغ دے دو۔ لہذا انہوں نے اپنے قریبی لوگوں میں اور اپنے عمزادوں میں، چچا زاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں، ان کے دو شبہات کا رد کیا جا رہا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اور اس کے بعد ان اول بیت اذن للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا سوال، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا پیرو ہوں، دین ابراہیمی کا متبع ہوں۔ اس کی بات تو جھوٹی ہے، اس لیے کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، یہ تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز بتاتا ہے، پھر یہ ملت ابراہیم کا متبع کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ جھوٹا نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ یہودیوں کا یہ کہنا
کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پر بہتان باندھنا ہے. اگر ایسی بات ہے تو لاؤ تورات لاؤ، فاتو بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات لاؤ اور پڑھ کر سناؤ کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. بعد میں یہودیوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یا انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت اس وجہ سے نہیں کھاتے تھے کیونکہ اونٹ کا گوشت حرام تھا. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. اس کو انہوں نے حرام ہونے پر محمول کیا. اور مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک بات موجود ہے کہ ان کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نذر مانی کہ اے اللہ اگر تو اس بیماری سے مجھے شفا دے دے تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا. بیماری سے شفا ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. اور ان کی اتباع میں ان کی آل اولاد نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. چھوڑ دینا، ترک کر دینا الگ بات ہے، اور حرام ہو جانا کسی چیز کا یہ الگ بات ہے. چھوڑ دینا یہ انسان کی طبیعت کے اوپر ہے، لیکن تحلیل اور تحریم کا جو قانون ہے وہ قانون اللہ بناتا ہے. تو یہ کہنا یہودیوں کا کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ افتراء علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے. یہ پہلے سوال کا ایک مدلل جواب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیا دلیل ہے، کیا بات. دوسرا اعتراض، یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے جتنے بھی انبیاء آئے سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے، اور سارے نبیوں کا قبلہ یہی بیت المقدس تھا. تو یہ دین ابراہیمی کا متبع کہاں ہوا؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے اور سب کا قبلہ بیت المقدس تھا. اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں؟ اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ارے جھوٹو، یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عبادت گاہ خالص توحید کی بنیاد پر اس روئے زمین پر کہاں بنی؟ مکہ میں. کس نے تعمیر کی؟ حضرت ابراہیم نے. تو اب یہ نبی اگر اس عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ عبادت خانہ اس کا قبلہ بنا دیا گیا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دین ابراہیمی کا متبع نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اسی مسجد کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے جو مسجد خود حضرت ابراہیم نے بنائی تھی. تو یہ تو دین ابراہیمی ہی کا متبع ہوا، اس کا پیرو ہوا. اس کی دلیل یوں دی گئی، ان اول بیت وضع للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا. مکہ کا پہلا نام بکہ تھا. قرآن حکیم نے وہی لفظ استعمال فرمایا، للذی ببکۃ. اور پھر مکہ کے اور خانہ کعبہ کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے.